فسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب تیسری شخصیت جن کے عرس کا موقع ہے اور امام حسن سے شمار کریں تو چوتھی شخصیت، اور پتہ نہیں کتنی شخصیتیں اور ہوں گی۔ شجرے میں بہت سے بزرگان دین ہیں، کسی کا عرس اگر نہیں ہوتا تو ان سے عقیدت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی یہ تانا دے دے کہ آپ لوگ ان کا عرس کرتے ہیں ان کا نہیں کرتے، جن کا نہیں کرتے وہ سب عرس میں شامل ہیں۔ امام احمد رضا، جہاں آپ بیٹھے ہیں اس جگہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اتفاق سے جو یہ عمارت ہے، یہ عمارت دیکھنے میں آپ کو نئی ضرور لگتی ہے، لیکن یہ وہی عمارت ہے جس عمارت میں امام احمد رضا آئے تھے۔ 3 بار آئے، یہاں گھنٹوں بیٹھے، لمبی میٹنگ چلی، غور و خوض ہوا، زمانے کے حالات پر گفتگو ہوئی۔ کون تھے سجادہ نشین؟ حضرت مولانا و جدنا سید شاہ عزیز الدین حسین مونامی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب کبھی آپ جائیں گے آم کے پیڑ کے نیچے، اسٹیل کا کتبہ ان کے مزار مبارک سے ملحق ہے، وہ بزرگ ہیں جن کے زمانے میں وہ آئے تھے۔ گھنٹوں باتیں ہوئی، زمانہ کس رفتار سے چل رہا ہے، کیا کرنا ہوگا۔ آپ نہیں جانتے تو کیا ہوا، اس ہندوستان میں، اس بر صغیر میں، اردو زبان میں بدعقیدگی کا بیج مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کی زندگی میں نہیں بویا گیا تھا، ان کی پیدائش سے پہلے بو دیا گیا تھا۔ اور جب بدعقیدگی کی ہوا چلی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ نہیں جانتے تو نادان ہیں آپ۔ آج کل کا کوئی مقرر ہوتا تو کہتا کہ جاہل ہے آپ، لیکن میں جان بوجھ کے جاہل نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ زبان کو بہت زیادہ تیز کر لینا یہ کمال کا باعث نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ زبان کو قابو میں رکھنا کوئی مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی سے سیکھے، صرف زبان چلانا کمال نہیں ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی وہ نام ہے جس نے اپنے وقت کے علماء کو ساتھ لے کر بدعقیدگی کے اس طوفان کا مقابلہ کرنا شروع کیا، کتابیں لکھی، فتاوے دیے، زندگی نچھاور کر دی ان کاموں کے لیے۔ کیوں آپ بھول جاتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا۔ ان سے پہلے فتویٰ ہو چکا ہے۔ اسماعیل دہلوی صاحب نے جب کتاب لکھی تقویت الایمان اور اس میں گستاخیاں کی، اہانتیں کی، میں آپ سے کیا کہوں، آدمی کو جب اصلاح کرنے کا شوق ہوتا ہے، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی جامعہ منیمیہ میں ایک استاد آئے تھے شروع میں، تو ایک دن ان کو کلاس لیتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا تو بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے پاس جو چھڑی تھی وہ اسٹیل کا پائپ تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اسٹیل کا پائپ؟ تو ہم نے کہا بھائی کوئی خاص قسم کے مولوی صاحب ہوں گے، ایک دم چمکتا ہوا پائپ ہے۔ تو پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ حقے کا نیچا ہے یا کیا ہے، یہ اتنا چمک رہا ہے۔ تو غور سے دیکھا تو نہیں، یہ تو اسٹیل کا پائپ۔ ہم کہا یا اللہ، یہ اسٹیل کا پائپ کیا کرتے ہوں گے؟ تو کسی کو بلا کے پوچھا کہ مولانا صاحب اسٹیل کا پائپ کیوں رکھے ہوئے؟ تو اس نے کہا حضور بچوں کی اصلاح کے لیے۔ ہم کہا اچھا، اب اصلاح بھی اسٹیل سے کریں گے؟ سبحان اللہ، الف سے اصلاح اور الف سے اسٹیل، ہے نا۔ اسی دن ایک بچہ آیا جس نے اپنے بدن پر اسٹیل کے پائپ کا داغ دکھایا کہ اسٹیل کے پائپ سے انہوں نے مارا تھا۔ اصلاح، کل کے دن آپ عالم بنیے گا، اسٹیل کے پائپ والی اصلاح مت سیکھیے گا۔ مدرسے سے لے کر اسٹیج تک، کتابوں کی تحریر تک،
فتووں کی فتویٰ نویسی تک اصلاح کیسے ہوگی، اصلاح کا طریقہ کیا ہے، اصلاح کا انداز کیا ہے، یہی بنیادی بات ہے۔ اگر آپ اصلاح کرنا سیکھ نہ سکے، آپ صرف رد جانتے ہیں کہ ہم رد کریں گے، تردید کریں گے، نکال دیں گے، نکالو کم بختی کے مارے کو، یہ بےہودہ ہے، یہ کمینہ ہے، اسی کو آپ نے اصلاح سمجھا ہے۔ آج زمانہ جس دھری پر جا رہا ہے، یہ زمانہ آپ سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ کیا حالات ہیں ابھی، کن حالات سے آپ دوچار ہیں، کن حالات سے ملک دوچار ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، چلتی ٹرین میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کا واقعہ راجستھان کا آ گیا ہے، ایک نوجوان کو مار ڈالا گیا، سب نے مل کے مار ڈالا۔ ان موضوعات پر اگر آپ کے ہاں تقریر نہیں ہوتی اور آپ سوچتے نہیں، آپ نے سب کچھ وہی سمجھ رکھا ہے جس کو آپ نادانی میں اپنے سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اصلاح، اسماعیل دہلوی کی جب کتاب چھپی تو مونیمی سلسلے کے 2 بڑے بزرگوں نے کتاب لکھی۔ کب؟ امام احمد رضا سے پہلے۔ نہیں جانتے آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو بتایا نہیں گیا ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ تقویت الایمان کی رد لکھی گئی۔ تکفیر کا فتویٰ جن لوگوں نے دیا ان میں ایک میرے دادا بھی تھے، شاہ زبر حسین صاحب۔ انہوں نے فتوے پر پہلا دستخط کیا تھا، اس کے بعد دوسرے علماء نے دستخط کیا۔ دنیا جانتی ہے کیا ان کو؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو سب سے بڑے گمراہ سے لڑنے والے آپ ہی تو ہیں، جس کو اپنی تاریخ نہیں معلوم، جس کو گمراہوں سے لڑنے والوں کی قربانی نہیں معلوم، وہ آج اچھلتا ہے جیسے کہ سارے بدعقیدہ سے یہی لڑ رہا ہو۔ حضرت علامہ شاہ عبد الفتاح حسینی، ناسک کے رہنے والے مونیمی بزرگ، کئی کتابیں رد میں لکھی۔ مولانا مخلص الرحمان جہانگیر اور سکندر شاہ صاحب نے تقویت الایمان کی رد میں کتابیں لکھی، فتوے دیے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے انہی بزرگوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کمر کسا اور سامنے آئے۔ جس وقت امام احمد رضا رد کر رہے ہیں، علماء بدایو بھی رد کر رہے ہیں، علماء رامپور بھی رد کر رہے ہیں، اور آپ کو اگر نہیں معلوم تو ابھی آپ دودھ پیتے بچے ہیں، سیکھیے۔ یہ پوری وہ دنیا جو آج چلا رہی ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ دکھن میں، ساؤتھ انڈیا میں جامعہ نظامیہ کے بانی کیا کر رہے تھے، انہوں نے کون سی خدمات انجام دی تھی۔ سب کی خدمات کا تذکرہ کیجیے۔ امام احمد رضا یہاں تقریر کرنے نہیں آئے تھے، ان کو خط لکھا گیا تھا اس خانقاہ سے اور پٹنے کی خانقاہوں سے کہ بدعقیدگی بہت بڑھ رہی ہے، تقویت الایمان سے مسئلہ آگے بڑھ گیا ہے، ندوہ کا قیام ہو گیا ہے۔ آپ کے بارے میں ہم لوگ سنا ہے کہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کا تیور بھی وہی ہے جو ہم لوگوں کا ہے، تو یا تو آپ تشریف لائیے یا ہمیں بلائیے۔ اگر آپ تشریف لائیے گا تو پورے پٹنے سے ملاقات ہوگی، اور اگر ہم جائیں گے تو چند لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اچھا ہوگا کہ آپ آ جائیے۔ فاضل بریلوی کو بلایا گیا، تشریف لائے، یہاں اس خانقاہ میں میٹنگ ہوئی۔ ایک ہندوستان گیر پیمانے کی نشست کرنے کا فیصلہ ہوا کہ پورے ہندوستان کے علماء جٹیں گے، اور جب پورا ہندوستان کہا جائے تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1911 کے آس پاس کی بات ہے، 1909 سے 1911 کے درمیان یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، یہ میٹنگیں چل رہی ہیں۔ اور تب کا ہندوستان کہاں سے کہاں تک ہے؟ پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش تک علماء کو دعوت دی گئی، اور یہیں پٹنہ سٹی میں
ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے گزری پر، جہاں آپ کبھی مین روڈ پر جاتے ہیں، وہاں پر ایک جگہ طے ہوئی کہ یہاں اس میدان میں جلسہ ہوگا، اور جلسہ کرنے کے لیے جو سامان سب اس خانقاہ سے گیا، دری، چادر، شامیانہ، شمادان، تکیہ، مسند، سب اس خانقاہ سے گیا، سارا انتظام یہاں سے ہوا۔ جو علماء آئے ان کے ٹھہرنے کا انتظام یہاں ہوا۔ ان کمروں کو ہم نے اپنے دادا سے سنا ہے کہ کس میں علماء بدایوں ٹھہرے، کس میں علماء رامپور ٹھہرے، کس کمرے میں محدث صورتی ٹھہرے۔ یہاں سے گئے، جلسہ شروع ہوا، اور آج فاضل بریلوی، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دنیا مجدد دین و ملت کہہ رہی ہے۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ اسی جلسے میں، اسی خانقاہ کی دری پر، اسی خانقاہ کے شمادان کی روشنی میں فاضل بریلوی کو مجدد کا خطاب دیا گیا۔ افراط و تفریط سے بچنا۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا مداح کہہ رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے مزاج، ان کی طبیعت اور ان کے کام کرنے کے ڈھنگ سے بہت حد تک ہٹ گئے ہیں۔ پوری سنیت کو انہوں نے نشانے پر لے رکھا ہے۔ معاف کیجئے گا، ہر وہ آدمی جو سنیت کے کام میں آگے بڑھتا ہے، اس کا مدرسہ آگے بڑھتا ہے، اس کا مطبع آگے بڑھتا ہے، اس کی تقریریں زیادہ پسند کی جاتی ہیں، وہ دنیا کی سطح پر سنیت کا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے یہ سو کالڈ اعلیٰ حضرت کا جھنڈا ڈھونے والے، جو اپنے کو اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا مداح کہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ اب بدعقیدوں سے نہیں لڑتے، یہ اب خوش عقیدوں سے لڑنا سیکھ گئے ہیں۔ یہ اب سنیوں میں تفریق کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سارے سنی ہم سے آ کے سرٹیفکیٹ لیں، سند لیں، مہر لگوائیں، تب وہ سنی ہوں گے، ورنہ سنی نہیں ہوں گے۔ اس قسم کا خلفشار، اہانت، بدتمیزی، آپس میں فتووں کا کھیل، فتووں کو فتویٰ دینا تو آتا نہیں۔ امام احمد رضا نے فتووں کی دنیا کو عزت اور تعظیم دلائی، اور ان کے نام پر فتووں کو بدنام کر رہے ہیں لوگ۔ ان کی حرکتوں سے فاضل بریلوی کی روش بدنام کی جا رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کیجئے گا کہ آج جو لوگ سنیت کو توڑ رہے ہیں، کل اعلیٰ حضرت سنیت کو جوڑ رہے تھے۔ کل اعلیٰ حضرت ہر سلسلے کے مشائخ کو عزت، تعظیم، تعویل اور تطبیق سے گزار رہے تھے۔ ہر خانقاہ میں جا رہے تھے، ہر بزرگ کی چوکھٹ پر جاتے تھے، ان کی نسبتوں کا اقرار کرتے تھے، ان کی بلندی اور رفعت مقام کا ذکر کرتے تھے۔ اگر کوئی منہ ٹیڑھا کرتا تو اس کا جواب دیتے تھے۔ اگر کوئی بزرگوں کی روش پر انگلی اٹھاتا تو بزرگوں کی روش کی احسن تعویل کرتے تھے۔ اگر کوئی بزرگوں کے مکاشفات، بزرگوں کے معاملات پر بھدی تنقید کرتا تو فاضل بریلوی بزرگوں کے معاملات کے دفاع میں اپنے قلم کی روشنائی سکھاتے تھے۔ آج کی طرح نہیں تھا کہ سنیوں میں ہر قسم کا جھگڑا، اور ایسا نہیں ہے جو لوگ آج اپنے کو ان کا کہہ رہے ہیں، ان کی آپس کی دھول چپت کا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپس میں کتنا جھگڑا ہے، اس دروازے اور اس دروازے میں کتنا جھگڑا ہے، اس سیڑھی اور اس سیڑھی میں کتنا جھگڑا ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم سب ان تمام بزرگوں کے پیروکار ہیں، ان تمام بزرگوں کی روش پر ہیں، ان تمام بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ کل صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، آج سنی اسی کو کہیں گے جو اولیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتا، سارے ولیوں کی تعظیم بجا لاتا ہے، سارے سلسلوں کی تعظیم بجا لاتا ہے، سارے سلسلے کے بزرگوں کو یکساں نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک نظر سے دیکھتا ہے، سب کی عزت و تکریم کا دیوانہ ہے۔
چشتی ہو کہ قادری ہو کہ فردوسی ہو کہ نقشبندی ہو، رضوی ہو کہ اشرفی ہو کہ منیوی ہو کہ جہانگیری ہو، سب کو جو ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ ہے امام احمد رضا کا سچا پیروکار، جو سنیت کا درد رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ بدعقیدگی کی لڑائی آپس میں تفریق کر کے نہیں لڑی جا سکتی، بدعقیدگی کی لڑائی آپس میں اتحاد اتفاق کر کے، اور لوگوں پر جب تنقید کی جائے تو کیسے کی جائے؟ حکمت کے ساتھ کی جائے، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ کی جائے، اور اگر ان سے جدل بھی ہو تو باللتی ہی احسن کے طریقے سے کی جائے۔ اس لیے آپ حضرات بہت کچھ جانتے بھی ہیں، اور آپ تو طلباء ہیں، کل انشاءاللہ آپ حافظ، عالم، قاری، مفتی، فقیہ بن کے نکلیے گا، تو آپ پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ ان بزرگوں کے مسلک کے سپاہی ہوئیے گا۔ اور سپاہی کا کام یہ نہیں کہ صرف ڈنٹا برساتا رہے، وہ بھی اسٹیل والا۔ سپاہی کا کام یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کا دکھ درد سنے، وہ لوگوں کے کام آئے، ایسا ماحول بنائے کہ دوسرے کسی پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ ایک سپاہی کا وجود پورے علاقے میں گنہگاروں کو گناہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ سپاہی اس لیے نہیں آتا کہ گناہگار کو پکڑے اور جیل لے جائے، سپاہی کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ جس جگہ موجود ہو وہاں پر کرائم کرنے والا کرائم کرنے کی ہمت نہ کرے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور دسترخوان کی راہ میں زیادہ دیر تقریر رکاوٹ بنے تو تقریر کا نمک اتر جاتا ہے اور کھانے کا نمک گھٹ جاتا ہے، یا کھانے میں نمک بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اور آپ اپنے بزرگوں کے مشرب، عقیدے اور انداز کو پہچانے اور جانیں کہ یہ کیسا طریقہ ہے، کیسی روش ہے۔ ان بزرگوں کا ایک ساتھ تذکرہ کرنے کے پیچھے بھی یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ ان کی روش میں فرق نہیں ہے، ان کی روش ایک ہے، اور اسی لیے میں نے ان واقعات کا انتخاب کیا جو آپ کو دکھائیں کہ دیکھو کیا ہوتا تھا۔ اس کے جنازہ پڑھنے سے لے کر اور فاضل بریلوی کے کام کرنے کے طریقے تک آپ کو ایک فکری سفر کرانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس فکری سفر میں کامیاب ہوئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت زمانہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ سب جس نے سکھایا وہ سب حضور پاک علیہ السلام کے امت کے خواص کا سکھایا ہوا ہے۔ یہ اولیاء اللہ اپنے نبی کے نائب ہیں، اپنے نبی کے کام کو آگے بڑھانے والے ہیں، اپنے نبی کی نبوت پر دلائل کا مقام رکھتے ہیں۔ یہ سب حضور